الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کے مہینے میں سے گزرنا نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، رمضان کے فضائل کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو تم ضرور اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ بس رمضان کی فضیلت نہ صرف مہینے کے دنوں سے ہے، نہ صرف ایک وقت تک کھانے پینے کے رکنے سے ہے، صرف اس بات کے لیے سارا سال تیاری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، جنت کے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث ہے اس میں واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب رمضان میں گزارنے سے ہی یہ مقام ملتا ہے، اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی گزشتہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر غور کرتا ہے،
اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تبھی گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. اور یہی مقصد رمضان کے روزوں سے حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے. اس آیت میں جو میں بھی تلاوت کی ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہر سال اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی یہی ہے کہ ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تبھی تم روزوں سے فیض یاب ہو سکتے ہو اور شیطانی حملوں سے بچ سکتے ہو. جب خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ گے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے تو تبھی شیطان سے بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان کا تو ایک کھلا چیلنج ہے کہ ذرا انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ سے دور ہوا تو فوراً اسے شیطان نے دبوچا، اپنے قابو میں کر لیا. بس ایمان میں ترقی اور نفس کا محاسبہ ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کا مورد بناتا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان تقوی پر چلنے والا ہو. ایمان کی حالت اور معیار اور تقوی کی حالت اور معیار کیا ہونے چاہیے اور یہ کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں وہی صحیح بتا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر معمور کیا ہو. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور زمانے کے امام کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتا کہ آپ علیہ السلام کو ہی اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. آپ ہی ہیں جنہوں نے ایمان کو دوبارہ زمین پر لا کر دلوں میں تقوی پیدا کرنے اور قائم کرنے کے اسلوب سکھانے تھے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب، آپ کے مختلف مجالس میں باتیں، آپ کے ارشادات اس طرف مختلف زاویوں سے رہنمائی کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ روزے ایمان کی حالت میں رکھے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ایمان کی حالت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا تعالیٰ کی پہچان نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ بھاری مرحلہ جو ہم نے طے کرنا ہے وہ خدا شناسی ہے، اس کو پہچاننا ہے. اور اگر ہماری خدا شناسی ہی ناقص اور مشتبہ اور دھندلی ہے تو ہمارا ایمان ہرگز منور اور چمکیلا نہیں ہو سکتا. اور خدا شناسی کس طرح ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے جلوے سے ہوگی. خدا کی پہچان اللہ تعالیٰ کے جو صفت رحیمیت کی اس کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے. ایسا تعلق خدا تعالیٰ سے پیدا کرنے سے ہوگی جس میں خدا تعالیٰ کی رحیمیت
اور فضل اور قدرت کی صفات ہمارے تجربے میں آئیں گی، اور یہ باتیں اس وقت تجربے میں آ سکتی ہیں جب خدا کی عبادت اور اس سے تعلق کا غیر معمولی اظہار ہو رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمیت اور فضل اور قدرت کی صفات جب تجربے میں آتی ہیں تو پھر وہ نفسانی جذبات سے چھڑاتی ہیں، اور نفسانی جذبات کمزوری ایمان اور کمزوری یقین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور نہ ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہو، تو نفسانی جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی آسائشیں، اس کی املاک، اس کی دولتیں جس قدر انسان کو پیاری ہوتی ہیں، اتنی اخروی زندگی کی نعمتیں اسے پیاری نہیں۔ کہنے کو تو انسان کہتا ہے کہ مجھے آخری زندگی کی نعمتیں پیاری ہیں، کیونکہ اگر اخروی زندگی کی نعمتیں بھی اتنی پیاری ہوتی تو پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی ہی کوشش ہوتی جتنی ان دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوتی۔ بس واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحیمیت اور وعدوں پر حقیقی ایمان نہیں ہے، اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بس اس وضاحت کے بعد ہی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ صرف 30 دن کے روزے رکھنے کے لیے یا رمضان کا مہینہ آنے کے لیے تیاریاں نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ اہمیت تبھی بڑھتی ہے جب ہماری یہ ساری کوششیں اس مہینے کی ٹریننگ سے سارے سال کے عملوں پر منتج ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فکروں میں ہمارے سامنے پوری زندگی کا لائحہ عمل رکھ دیا ہے۔ ہمارے منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان کی حالت میں روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ کافی نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی کسوٹی ہے، اس کی حکموں پر عمل کرنے کی کسوٹی ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایمان کی حالت اور اسے درست کرنے کا طریق بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان 2 قسم کا ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جو صرف زبان تک محدود ہے، اور اس کا اثر افعال اور اعمال پر کچھ نہیں ہوتا۔ زبان تک ایمان ہے، اپنے عملوں سے کوئی ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا ایمان۔ دوسری قسم ایمان باللہ کی یہ ہے کہ عملی شہادتیں اس کے ساتھ ہوں۔ بس جب تک یہ دوسری قسم کا ایمان پیدا نہ ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی خدا کو مانتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہو اور پھر گناہ بھی کرتا ہو۔ دنیا کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے ماننے والوں کا ہے،
میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، مگر یہ دیکھتا ہوں کہ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ دنیا کی نجاستوں میں مبتلا اور گناہ کی قدورتوں سے آلودہ ہیں۔ فرمایا پھر وہ کیا بات ہے کہ وہ خاصہ جو ایمان باللہ کا ہے اس کو حاضر ناظر مان کر پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا دیکھو، انسان ایک ادنا درجے کے چوڑے چمار کو بھی حاضر ناظر دیکھ کر اس کی چیز نہیں اٹھاتا، پھر اس خدا کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں دلیری اور جرأت کیوں کرتا ہے، جس کی بابت کہتا ہے کہ مجھے اس کا اقرار ہے، میں اس پہ مان لاتا ہوں۔ فرمایا میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، کوئی پرمیشر کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اور نام رکھتا ہے، مگر جب عملی پہلو سے ان کے اس ایمان اور اقرار کا امتحان لیا جاوے اور دیکھا جاوے تو کہنا پڑے گا کہ وہ نرا دعویٰ ہے جس کے ساتھ عملی شہادت کوئی نہیں۔ فرمایا کہ انسان کی فطرت میں یہ امر واقعہ ہے کہ وہ جس چیز پہ یقین لاتا ہے اس کے نقصان سے بچنے اور اس کے منافع کو لینا چاہتا ہے۔ دیکھو، سنکھیا ایک زہر ہے، اور انسان جب کہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کی ایک رتی بھی ہلاک کرنے کو کافی ہے تو کبھی وہ اس کو کھانے کے لیے دلیری نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کھانا ہلاک ہونا ہے۔ پھر کیوں وہ خدا تعالیٰ کو مان کر ان نتائج کو پیدا نہیں کرتا جو ایمان باللہ کے ہیں۔ فرمایا اگر سنکھیا کے برابر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو اس کے جذبات اور جوشوں پر موت وارد ہو جاوے، مگر نہیں، یہ کہنا پڑے گا کہ نرا قول ہی قول ہے۔ ایمان کو یقین کا رنگ نہیں دیا گیا، یہ اپنے نفس کا دھوکہ ہے۔ ایمان جب ہو تو اس پر یقین کامل ہونا چاہیے، اس کو یقین کا رنگ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ یقین کا رنگ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نفس کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پس پہلا فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو درست کرے جو وہ اللہ پر رکھتا ہے، یعنی اس کو اپنے اعمال سے ثابت کر دکھائے کہ کوئی فعل ایسا اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے احکام کے خلاف ہو۔ بس یہ ہے ایک مومن کا محاسبے کا طریق۔ رمضان کے مہینے میں ایک خاص ماحول بنا ہوتا ہے اور عبادتوں اور نیکیوں کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی بھی۔ ایسے ماحول میں عبادتوں اور نیکیوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتے ہوئے، ہمیں اپنے خدا کے آگے جھکتے ہوئے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور پھر اس رمضان کو آئندہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لینا چاہیے، اس کی باتوں کو اور اس میں تبدیلیوں کو، اور اس میں جو گناہ معاف ہوئے، یہ جنت کے دروازے کھلے گئے، وہ پھر ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھلے رہیں، اور رمضان کے فیوز سے حصہ لینے کے لیے نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اسی فیض ہم پاتے چلے جائیں، اور جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے روزوں کا رکھا ہے کہ تقوی حاصل ہو، اس کے بھی معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تقوی میں ترقی کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں جو مختلف ذریعے سے سمجھایا ہے، اس بارے میں بھی بعض باتیں پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے سے۔
انسان کی ایمانی حالت بھی اس وقت ترقی کرتی ہے جب تقویٰ میں ترقی ہو. بس جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان کی حالت اور محاسبہ کرتے ہوئے رمضان گزارو، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرتے ہوئے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرتے ہوئے یہ دن گزارو. اور اگر اس میں سے کامیاب گزر گئے تو پھر تقویٰ زندگی کا مستقل حصہ بن جائے گا. اپنی عملی حالتوں کو انسان صرف رمضان میں ہی درست نہیں کرے گا، بلکہ یہ فیض جاری فیض ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرف ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ قرآن اور اسلام کی تعلیم کا مقصد تو تقویٰ پیدا کرنا تھا، وہی ہمیں آج نظر نہیں آتا. روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تقویٰ سے عاری ہونے کی وجہ سے یہی نمازیں اور روزے انہیں گناہ گار بنا رہے ہیں. یہ اسلام کے نام پر جو آج کل ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تقویٰ نہیں رہا. 2 دن پہلے ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے. 2 دن پہلے افغانستان میں بھی بڑے ظالمانہ طور پر 100 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا گیا. کیا ان لوگوں کو رمضان کو فائدہ دے گا؟ یا یہ رمضان کی فضیلت حاصل کرنے والے ہوں گے، اس سے فیض پانے والے ہوں گے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرنے والے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہٹ رہے ہیں اور یہ تقویٰ سے دور ہیں. اسی لیے اور عین قرآن تعلیم کے مطابق ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ بغیر تقویٰ کے نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہیں، دوزخ کی چابی ہیں، اس کی طرف لے جانے والی ہیں. بس ایسے لوگوں کو رمضان کس طرح فائدہ دے سکتا ہے جو تقویٰ سے آ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم کرتے ہیں. وہ کبھی رمضان سے فیض اٹھانے والے نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والے ہیں. بس ایسے وقت میں جب ظلم و بربریت کے یہ واقعات سنتے اور دیکھتے ہیں تو ہم احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں ان ظالم لوگوں سے علیحدہ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. اپنی نیکیوں پر، اپنے عملوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنی چاہیے. اس بات کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں آپ نے وہ راستے دکھائے جو خدا تعالیٰ کے سے ملانے کے راستے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایمان کی جڑ تقویٰ اور طہارت ہے. ایمان کی جڑ جو ہے وہ تقویٰ اور طہارت ہے. فرمایا کہ اسی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کی آبپاشی ہوتی ہے اور نفسانی جذبات دبتے ہیں. بس آپ کے اس ارشاد سے یہ بات مزید کھل گئی کہ ایمان بغیر تقویٰ کے پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ صرف یہ کہ ایمان کی جڑ تقویٰ ہے، بلکہ ایمان کی حفاظت اور پرورش بھی تقویٰ کے بغیر نہیں ہو سکتی.
تقویٰ ہوگا تو اعمال نیک ہوں گے، اور اعمال نیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں گے تو ایمان میں ترقی پیدا ہوگی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رمضان کی فضیلت کے پھل بھی تقویٰ میں بڑھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا، محاسبہ کی طرف توجہ ہوگی، اور جو محاسبہ کی طرف توجہ ہوگی، اپنا جائزہ انسان لے گا تو نفسانی جذبات بھی پھر دبیں گے، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، نفسانی جذبات کا دبنا ہی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کو قرب دلاتا ہے۔ اصل تقویٰ کی حقیقت کو مزید بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے، اور جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کوئی ہوگا جو قد افلح من زکاہا کا مصداق ہوگا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے۔ انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے۔ اگر لوگوں میں اس تقویٰ کی قدر ہو تو جو بھی لذات دنیاوی لذات ہیں، آپ نے فرمایا وہ بھی ہر چیزیں تمہیں حلال ذریعے سے ملیں، نہ کہ حرام ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے۔ فرمایا کہ چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے، لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور راہ سے مالدار کر دے۔ اسی طرح زانی زنا کرتا ہے، اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ جب ایمان کی حالت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہی ایسے فعل سرزد ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو گھاس بھی نہیں کھا سکتی، تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ اسی بات کا ذکر، کیونکہ مجلس میں ذکر ہو رہا تھا، اخبار میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ چور چوری نہیں کرتا جب کہ مومن ہو۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ بکری کے سر پر اگر شیر ہو تو اس کو حلال کھانا بھی بھول جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی دوسرے کے کھیت میں جائے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو ممکن نہیں کہ گناہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ اصل جڑ اور مقصود تقویٰ ہے، جسے وہ عطا ہوئی تو سب کچھ پا سکتا ہے۔ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ انسان صغائر اور کبائر سے بچ سکے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بچ سکے۔ فرمایا کہ انسانی حکومتوں کے حکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف رہے، لوگوں کو خوف رہے ان کا۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے، ورنہ وہ کبھی نہ کرے، اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے تو اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے۔ جب اکیلا سمجھتا ہے تو ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے خدا نہیں مجھے دیکھ رہا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ دہریہ ہوتا ہے اس وقت، اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ تقویٰ سے فرماتے ہیں تقویٰ سے سب شے ہے، ہر چیز تقویٰ پہ منحصر ہے۔ قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد بھی تقویٰ ہے کہ انسان اگر عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرأت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے، اور اسے خدا کی استعانت خیال کرتا ہے، اور پھر اس سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے۔ ایاک نعبد و انسان کہتا ہے
تیری عبادت کرتے ہیں. عمل انسان خود عبادت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا. آپ فرمایا کہ منسوب نہیں کرتا انسان، باوجود اس کے کہ وہ عمل کر رہا ہے. اور ایاک نستعین کہہ دیتا ہے کہ یہ عبادت جو ہے یہ بھی تیری مدد کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. تو توفیق دے رہا ہے تو عبادت ہو رہی ہے، ورنہ عبادت نہیں ہو سکتی. اور پھر آئندہ کے لیے بھی مدد طلب کرتا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عبادت کی توفیق ملتی رہے. بس یہ ہے معیار تقویٰ کا. پھر فرمایا کہ دوسری صورت میں بھی ھدی للمتقین شروع ہوتی ہے، دوسری صورت بھی ھدی للمتقین سے شروع ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہوتا ہے. متقی ہو، بس تقویٰ ہوگا تو یہ چیزیں قبول ہوں گی. اگر تقویٰ نہیں تو یہ چیزیں بھی قابل قبول نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت خدا تمام دائی گناہ کے اٹھا دیتا ہے. یعنی جو انسان کو جو بھی گناہ کی ترغیب دینے والی چیزیں ہیں، اگر تقویٰ کامل ہو تو یہ سب چیزیں جو ہیں گناہ کی ترغیب دینے والی، گناہ کی طرف لے جانے والی، گناہ کی طرف بلانے والی، ان سب کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر فرماتے ہیں کہ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے، دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے، جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے، اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی. اور فرماتے ہیں ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مراد متقی ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدے پر قائم ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہماری سب ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے. ان پر فرشتے اتریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہ، اور کوئی پچھلی جو فعل ہیں، عمل ہیں تمہارے، ان پر بھی خوف نہ کھاؤ کیونکہ اب تم نے تقویٰ اختیار کر لیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مراد متقی ہے. ثم استقاموا یعنی ان پر زلزلے آئے، ابتلا آئے، آندھیاں چلیں، مگر ایک عہد جو اس سے کر چکے ہیں اس سے نہ پھرے. خدا تعالیٰ سے عہد کر لیا ثابت قدمی کا، یہ نہیں کہ سال کے سال رمضان آئے گا تو پھر اس پر عمل ہوگا اور تقویٰ اختیار ہوگا اور ایک مہینے میں جنت کے دروازے کھل جائیں گے. استقامت شرط ہے. آپ فرماتے ہیں پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفا دکھلائی تو اس کا اجر یہ ملا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی اس پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کر، غم مت کر، تمہارا خدا متولی ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے اور اس جنت سے. فرماتے ہیں کہ اس جنت سے یہاں مراد دنیا کی جنت ہے، اگلے جہان کی جنت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے تقویٰ پہ چلنے والوں کی اس جنت کی، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پھر فرماتے ہیں پھر آگے ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں. بس اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے مستقل مزاجی سے نیکیوں پر قائم ہونے والوں کے، اور پھر یہی نہیں بلکہ انہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ولی اور متکفل ہوتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو رمضان میں اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق
اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ تقویٰ اور استقامت اختیار کرنے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے، شروع میں تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ پتے کھا کر گزارا کیا، بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ بھلائی نہ کرے۔ جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ، آپ فرماتے سچا ایمان لاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، آیت کے 2 حصے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ اس کا رزق کا خیال بھی نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ، اس سے سب کچھ حاصل ہوگا۔ استقامت چاہیے، انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے۔ استقامت سے ملے۔ فرمایا کہ خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ صرف نمازیں اور روزے ہم پڑھ لیں رمضان میں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مستقل مزاجی ہوگی تو سب کچھ ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے بے حساب فضلوں کے دروازے ہم پہ کھلیں، اور رمضان میں خاص طور پر اپنے فضلوں کے دروازے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے کھولتا ہے۔ وہ متقی بننے کے لیے نہ صرف برائیوں کو چھوڑنا ہے بلکہ نیکیاں بھی اختیار کرنی ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے۔ جتنے گھٹیا اخلاق ہیں ان سے بچے اور جو اچھے اخلاق ہیں ان میں ترقی کرو، یہ ضروری شرط ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے، ایسی نیکیاں اور ایسی خدمات کرے جو قابل تعریف ہوں، غیر معمولی ہوں۔ تقویٰ کے معیار تبھی ملتے ہیں، بے نفس ہو کر دوسروں سے نیکیاں کی جائیں، اللہ کے حقوق بھی، بندوں کے حقوق بھی ایسے اعلیٰ مقام پر، ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں جو قابل تعریف ہوں۔ فرمایا کہ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں، جن میں سب باتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک خلق فرداً کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں۔ اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ حدیث شریف فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں،
ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے، تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے۔ پھر تقویٰ کی اہمیت اور اپنی ماموریت کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر مامور کیا ہے، فرمایا کہ ہمیں جس بات پر مامور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے۔ تقویٰ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ، یہ حرام ہے۔ اگر تم تقویٰ کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی، بس تقویٰ پیدا کرو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شاعر میں شراب جزو اعظم ہے، ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں، یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز میسر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقویٰ مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے۔ حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے، مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو۔ جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ نری بیعت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں وہ غلطی کرتے ہیں، ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے۔ دیکھو طبیب جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے، اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے۔ بس اس حد تک صفائی کرو اور تقویٰ اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ فرمایا کہ انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں فرقان رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو ڈرنا چاہیے، اگر کسی میں تقویٰ ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بچایا جائے گا۔ فرمایا کہ اس سلسلے کو خدا تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے ہی قائم کیا ہے، کیونکہ تقویٰ کا میدان بالکل خالی ہے۔ بس ایک اور رمضان کا ہماری زندگیوں میں آنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے ہی قائم کیا ہے، ہم پر بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ خاص فضل کے دن رکھے ہوئے ہیں ان میں اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کریں اور کوشش کریں اور اپنے تقویٰ کے معیاروں کو ایسا بڑھانے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور پھر رمضان تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ اپنی زندگیوں کے اس کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم خواجہ احمد حسین صاحب درویش قادیان کا ہے، جو مکرم محمد حسین صاحب کے بیٹے تھے۔ 31 مئی 2017 کو 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1926 میں قادیان کے نزدیک گاؤں سکھوا میں پیدا ہوئے۔ ان کے نانا حضرت میاں امام الدین صاحب اور ان کے 2 بھائی میاں نظام الدین صاحب اور میاں خیر الدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کا بچپن خواجہ احمد حسین صاحب کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا۔ 9 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ قادیان آ کر آباد ہوئے اور حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن بچپن میں پڑھائی کا شوق تھا۔ ذاتی کوشش سے قرآن شریف کو پہلے پڑھنا سیکھ لیا، پھر قادیان میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے مجالس عرفان میں شامل ہوتے تھے
اور وہیں سے اپنے علم کو انہوں نے بہت بڑھایا۔ تقسیم ملک کے وقت حضرت مسلم موعود کی تحریک پر اپنے والدین سے مشورہ کر کے قادیان میں رہنے پر راضی ہو گئے اور درویشی اختیار کی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جہاں جماعت پر کہ درویشوں کو گزارا الاؤنس کے لیے انجمن کے پاس رقم نہیں تھی، وسائل محدود تھے، تو تب بعض ہنرمند درویشوں کو کہا گیا کہ باہر جا کر روزگار تلاش کریں۔ اس لحاظ سے انہوں نے ٹیلرنگ کا کام جانتے تھے، چنانچہ 1953 سے 62 تک جنوبی ہند میں قیام کے دوران اپنا روزگار خود مہیا کرتے رہے، پھر واپس آ گئے قادیان، اور پھر صدر احمدیہ کے مختلف دفاتر میں ان کو خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ 1989 میں 89 میں آپ ریٹائر ہو گئے اور جماعتی خدمات کے ساتھ ساتھ قادیان میں مسجد مبارک کے گیٹ کے سامنے اپنی ایک دکان بھی کھول لی، انہوں نے سلائی کی۔ نمازوں کو پابند، تہجد گزار، نہایت خاموش اور خوش اخلاق انسان تھے۔ 2005 میں یہاں جلسہ یوکے میں بھی شرکت کی توفیق ان کو ملی، اور خلیفہ ثانی سے لے کے خلافت آفت خامسہ تک 4 خلافتوں کو دیکھنے کی توفیق ملی۔ ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کے عادی تھے، اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستگی کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی پہلی شادی ان کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی، اور کیونکہ جماعت کا حکم تھا کہ عورتوں کو بھجوا دیا جائے پاکستان، تو 1946 میں یہ پہلی شادی ہوئی تھی ان کی۔ اپنی بیوی کو انہوں نے پاکستان بھجوا دیا۔ پھر ان کے کیونکہ والدہ غیر احمدی تھیں اور ان کا صحیح تعاون نہیں تھا، پھر اس کا تعلق ختم ہو گیا وہاں سے۔ 1953 میں انہوں نے دوسری شادی کی حیدرآباد دکن سے، خاتون میتا بیگم سے۔ ان سے ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ آپ کے بیٹے خواجہ بشیر احمد صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں تعلیم اسلام اسکول قادیان کے، اور ان کی ایک بیٹی سلیمہ قمر صاحب اور نصیر احمد قمر صاحب ایڈیشنل وکیل اشاعت لندن کی اہلیہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور داماد بھی آپ کے حفیظ بھٹی صاحب قادیان میں سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں۔ نصیر قمر صاحب کی اہلیہ لکھتی ہیں ان کی بیٹی کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، دعا گو، سادہ مزاج، جفاکش، خوش مزاج، خلافت کے شدائی، نہایت شریف النفس انسان تھے۔ اور کہتے ہیں جب میں شادی ہو کے روا گئی ہوں تو مجھے کہا، میں ذرا افسردہ تھی، انہیں افسوس افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم تو خوش قسمت ہو کہ ہر جمعے کو خلیفہ وقت کا خطبہ براہ راست سنا کرو گی۔ مسجد کی طرف ہر وقت ان کی تھا کہ مسجد میں جایا کروں ہر نماز میں۔ کچھ چند سال پہلے اسٹروک ہوا جس کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتے تھے، تو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری ٹانگوں میں اتنی جان ڈال دے کہ مسجد جا سکوں۔ اور بے شمار نیکیوں کی مالک تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ باوجود غربت کے، تنگی حالات کے، انہوں نے اپنے بیٹیوں کو بھی پڑھایا اور بی اے تک تعلیم دلوائی، اور بیٹا بھی ان کا ایم ایس سی اور بی اے تھے، بی ایس سی بی ایڈ اور ایم اے کیا بیٹے نے، اور اس وقت جیسا کہ میں نے بتایا تعلیم اسلام اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور اولاد در اولاد کو، نسلوں کو خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق دے، اور جو انہوں نے قربانیاں کی ہیں کہ آئندہ بھی ان کی اولاد کو بھی اور نسلوں کو بھی اس کو یاد رکھنے اور وفا کا تعلق رکھنے کا جماعت سے توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر